अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि शहजादी गुलबदन वज़ीर की बीवी और बेटी शरारा के जुल्म सितम बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन वज़ीर की बीवी और बेटी दोनों ने शहजादी को खूब मारा, उसे खाने को कुछ न दिया और सज़ा देने के लिए उसे घर से बाहर धूप में खड़ा कर दिया। शहजादी को उन्होंने बहुत देर तक घर के बाहर खड़ा रखा और ख़ुद घर में मज़े मज़े के पकवान खाने लगे। शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी और फिर इत्तेफाक से हीरे मोतियों का एक सौदागर घोड़े पर सवार होकर शहजादी के करीब से गुजरा। उसने देखा शहजादी के आंसू ज़मीन पर मोती बन बन कर गिर रहे हैं। सौदागर ने हैरान होकर अपना घोड़ा रोक लिया और कुछ देर तक शहजादी को रोता हुआ देखता रहा। उसकी आंखें मोतियों को देखकर फटी की फटी रह गईं। वो घोड़े से उतरकर शहजादी के करीब आया और उसने शहजादी के करीब आकर शहजादी के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, चंद फल खाने को दिए। इतने में वज़ीर के घर का दरवाज़ा खुला। वज़ीर की बीवी ने चीख कर शहजादी को बुलाया। शहजादी खौफज़दा होकर वज़ीर की बीवी की तरफ तेज़ी से गई। वज़ीर की बीवी ने फल शहजादी के हाथ से छीने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसके हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से अंदर घर में खींच लिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। सौदागर ने जल्दी जल्दी ज़मीन पर पड़े हुए मोती समेटे और उन्हें गहरी नज़र से देखने लगा। शाम को सौदागर वज़ीर के घर आया। वज़ीर से मिलकर उसने कहा, मुझे एक कनीज़ की ज़रूरत है। अगर आप अपनी छोटी कनीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं तो मैं इसके बदले अनमोल हीरे जवाहरात देने के लिए तैयार हूँ। लालची वज़ीर ने सौदागर की बात फ़ौरन मान ली। उसने सोचा कि शहजादी को बेचकर वो हीरे जवाहरात हासिल करे, इस तरह शहजादी से भी जान छूट जाएगी। वज़ीर जाबिर ने बहुत सारे हीरे जवाहरात के बदले शहजादी गुलबदन को सौदागर के हाथ फ़रोख्त कर दिया। सौदागर के यहाँ शहजादी को सब कुछ मिल जाता था। वो दिन भर खुश रहती और रात होते ही सौदागर शहजादी को एक कोठड़ी में ले जाता और कोड़े मार मार कर इसका बुरा हाल कर देता। शहजादी खूब रोती और सौदागर सुबह तक ढेर सारे मोती इकट्ठा करके ले जाता। शहजादी हैरान थी कि आखिर दिन भर मेहरबानी से पेश आने वाला रात को जल्लाद क्यों बन जाता है। इन मोतियों की बदौलत सौदागर अमीर हो गया। एक दिन शहजादी गुलबदन को इस जालिम सौदागर से छुटकारा हासिल करने का मौका मिल गया। वो रात के वक्त सौदागर की हवेली से भाग गई। सुबह होते ही जूं ही सौदागर मोती इकट्ठे करने कोठड़ी में गया तो शहजादी को ना पाकर हैरान और परेशान रह गया। उसने शहजादी को तलाश करने के लिए अपने आदमी चारों तरफ रवाना कर दिए। शहजादी बेचारी रात भर किसी सिमत दौड़ती रही, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। जल्द ही उसने दूर से चंद घुड़सवारों को आते देखा। उसने सोचा वो इनसे मदद लेकर किसी पास आबादी में पनाह ले लेगी, लेकिन जूं ही वो करीब आए उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आने वालों में सौदागर और इसके हवारी मौजूद थे, जिन्होंने उसे जल्दी से काबू कर लिया। लेकिन जल्द ही एक तरफ उड़ती हुई धूल देखकर शहजादी की ढारस बंधी। चंद घुड़सवार शाही वर्दी में धूल के अंदर नजर आ रहे थे। उनके पीछे शाही बग्गी में मलका मौजूद थी। जूं ही मलका की सवारी करीब आई, शहजादी ने शोर मचा दिया और फरियाद की कि उसे इन जालिमों से बचाया जाए। शहजादी की फरियाद सुनकर शाही सवारी रुक गई और फिर मलका के मुहाफ़िज़ों ने सौदागर और उसके हवारियों को गिरफ्तार करके शहजादी को मलका के सामने पेश कर दिया। माँ ने पहली बार बेटी को देखा जो अब 15 साल की होने वाली थी, लेकिन ना तो माँ को इल्म था कि ये मुसीबत ज़दा लड़की इसके जिगर का टुकड़ा है और ना ही बेटी को मालूम था कि जिस दामन में पनाह मिली है वो इसकी माँ का दामन है। मलका शहजादी को महल ले आई और उसने शहजादी को बादशाह की खिदमत पर मामूर कर दिया। जूं ही शाही तबीब गैर मुमालिक से वापस आया, उसने बगौर बादशाह का मुआयना किया। वो समझ गया कि बादशाह की बीमारी किस वजह से है, लेकिन इसने बात किसी पर जाहिर नहीं की। वो छुपकर बादशाह की खुराक और इसके ख्वाबगाह पर नज़र रखने लगा। उसे जल्द ये मालूम हो गया कि बादशाह की खुराक में गहरी नींद लाने वाली कोई शय मिलाई जाती है।
اسے شاہی نجومی کی حرکات و سکنات پر شبہ ہوا۔ وہ شاہی نجومی کی سرگرمیوں کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ ایک رات اس نے چھپ کر شاہی نجومی کا تعاقب کیا، جو ہر رات بادشاہ کی خوابگاہ میں جایا کرتا تھا۔ محافظوں کو کیا علم تھا کہ اس نجومی کے جسم پر کسی بدرو نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نجومی بادشاہ کی طبیعت دیکھنے خوابگاہ جاتا ہے اور اپنی تسلی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ شاہی طبیب نے چھپ کر دیکھا، نجومی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ روشنی گل کی، اس کی شکل درندے کی طرح بھیانک ہو گئی، اور جس نے اپنے دانت بادشاہ کی شاہ رگ پر رکھ کر خون پینا شروع کر دیا۔ شاہی طبیب نے جو یہ ماجرا دیکھا تو فوراً محافظوں کو اشارے سے بلایا، جنہوں نے نجومی کو جکڑ لیا، اور پھر وہ کسی کے علم میں لائے بغیر اسے لے گئے۔ شاہی طبیب کے حکم سے اسے ایک تہہ خانہ میں زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا گیا۔ اچانک نجومی کے غائب ہو جانے پر سب سے زیادہ پریشانی وزیر کو ہوئی۔ اس نے تمام شہر اس کی تلاش میں چھان مارا، یہاں تک کہ حوالات میں بھی تلاش کیا، جہاں اس کی ملاقات سوداگر سے ہو گئی۔ اس نے سوداگر سے شہزادی کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ سوداگر نے شہزادی کے بارے میں سب بیان کر دیا اور بتایا کہ شہزادی اب ملکہ عالیہ کی پناہ میں ہے۔ سوداگر کا جواب سن کر وزیر کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کی بیٹی کنیز بن کے محل میں آ گئی، کہیں یہ راز کھل نہ جائے۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ نحوست کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا شہزادی کی فوراً تاج پوشی کر دی جائے۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے وزیر کی بات فوراً مان لی۔ اس طرح وزیر کی بیٹی شہزادی گلبدن کے بدلے میں محل لائی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے اسے بے حد پیار کیا اور اس کی جلد تاج پوشی کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر کو سوداگر کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ جب شہزادی روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں، اسی لیے اس نے شہزادی کو خریدا تھا۔ وزیر نے شہزادی کو کنیزوں کی جھرمٹ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر شہزادی گلبدن کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کی بیٹی شرارہ کی تاج پوشی ہو اور وہ ملکہ بن جائے۔ بالآخر اس نے ایک روز شاہی طبیب کی دعوت اپنے محل میں کی، پھر تنہائی میں ملاقات کر کے اسے عہدے اور دولت کا لالچ دیا اور اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے کہے کہ اس کی بیماری کا علاج ایسی لڑکی کے خون سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ شاہی طبیب نیک، خدا ترس اور عبادت گزار آدمی تھا۔ اس کی دوا سے بادشاہ کی بیماری قدرے کم ہو رہی تھی۔ اس نے وزیر سے پوچھا، مگر ایسی لڑکی کہاں ملے گی جس کے آنسو موتی بن جائیں گے؟ وزیر نے مکاری سے جواب دیا، اس کی آپ فکر نہ کریں، اپنے محل کی کنیزوں میں ایسی لڑکی موجود ہے، وقت آنے پر پیش کر دوں گا، بس تم بادشاہ کو اس لڑکی کے خون سے نہانے پر رضامند کر لو۔ شاہی طبیب نے سوچا، وزیر آخر کیوں بادشاہ کے لیے اس کنیز کا خون کرنا چاہتا ہے؟ اس نے یہ راز جاننے کے لیے وزیر سے کہا، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ جب وزیر نے دیکھا کہ شاہی طبیب اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے تو اس نے شہزادی گلبدن اور شاہی نجومی کے بارے میں سب کچھ شاہی طبیب کو بتا دیا، اور ساتھ ہی دھمکی کے انداز میں اس سے کہا، دیکھو میں نے سارے راز تم پر ظاہر کر دیے ہیں تاکہ بادشاہ کو راضی کر سکو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی قسم کی ہوشیاری یا مجھ سے غداری بہت مہنگی پڑے گی۔ شاہی طبیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وزیر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، بھلا کوئی عقل مند دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی کر سکتا ہے؟ وزیر شاہی طبیب کے جواب سے خوش ہو گیا۔ سارے ملک میں منادی کرا دی گئی کہ بادشاہ کی بیماری کا علاج ایک ایسی لڑکی کے خون سے غسل سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ ایسی لڑکی جہاں بھی ہو اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جو ہی گلبدن شہزادی نے یہ اعلان سنا وہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، ضرور اس کے متعلق کسی کو علم ہو گیا ہے۔ تقدیر چند روز اسے ہنسا کر پھر اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ وزیر جابر نے شہزادی گلبدن پر پہرا لگا دیا کہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ دیوان خاص میں بادشاہ، ملکہ، وزیر کی بیٹی کے ساتھ وزیر سلطنت، اہم عہدیدار اور مخالفوں کے علاوہ شاہی طبیب بھی موجود تھا۔ شہزادی گلبدن کو قیدی کی طرح پکڑ کر لایا گیا۔ اس کے دائیں بائیں جلاد تلواریں لے کر موجود تھے۔ شہزادی نے حسرت سے بادشاہ اور ملکہ کے پہلو میں بیٹھی وزیر کی بیٹی شرارہ کو دیکھا۔
ایک طرف غسل کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا، ایک جلاد شہزادی کی گردن پر وار کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وزیر نے سب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے کہ بادشاہ سلامت کو منحوس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ہم ایسی لڑکی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد بادشاہ سلامت صحت یاب ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنی بیٹی شہزادی گلبدن کو تخت پر بٹھا کر خود گوشہ نشین ہو جائیں گے، آرام کریں گے۔ شہزادی کا دل ڈوب گیا، وہ خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی۔ وزیر جابر نے گردن اڑانے کے لیے جلاد کو اشارہ کیا، لیکن ایک انہونی بات ہو گئی۔ جلاد نے شہزادی کو قتل کرنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ بادشاہ کے محافظوں نے اپنی تلواریں وزیر جابر کی گردن پر تان لی۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، نمک حرام، غدار، تیرا پول کھل گیا ہے۔ وزیر ڈھیٹ بن کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کا وفادار ہوں۔ بادشاہ نے فوراً کہا، تم کتنے وفادار ہو ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا اور اسی وقت چند سپاہی شاہی نجومی کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، آؤ بدرو، ہمارے خلاف سازش کا اب تو ہی گواہ ہے، بتا حقیقت کیا ہے۔ بدرو، جو شاہی نجومی کے جسم پر قابض تھی، اس نے ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی۔ شاہی طبیب نے بھی آگے بڑھ کر جابر وزیر کے اصل کردار سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح اس نے وزیر کا اعتماد حاصل کر کے اصل حقیقت کا پتہ چلایا اور بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے آگے بڑھ کر شہزادی گلبدن کو سینے سے لگایا۔ یہ جان کر کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاہی طبیب نے ایک عامل بابا کو بلایا، انہوں نے شاہی نجومی کو سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا۔ شاہی نجومی کا جسم تھر تھرانے لگا اور پھر اس کے جسم سے جگو ڈاکو کی روح نکل گئی۔ جگو ڈاکو کی روح واپس چلی گئی ہے، اب کسی بھی جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کی لاش کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ وزیر جابر اپنے کیے پر شرمسار تھا۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کے صدقے میں اس کی بیوی اور بیٹی کو معاف کر دیا، لیکن جابر وزیر کو غداری کے جرم میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈالنے کی سزا سنا دی۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے نیک آقاؤں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کی سزا ایسی ہی سنگین ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دوستو، اس کہانی کا یہاں پر اختتام ہوا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی کہانی وقت پر مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔